میرے پیارو آپ نے سنا ہوگا نا حضرت فاطمہ کا آخری دن کیسا تھا؟ ارے بولو نا، محرم کا مہینہ ہے، حضرت فاطمہ کا آخری دن کیسا تھا؟ وہ میرے پیارو، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہی فجر کی نماز۔ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا، 6 مہینہ گزر گیا۔ حضرت فاطمہ فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد جو رو رہی ہے حضرت علی گھر میں آئے۔ حضرت علی گھر میں آ کر کیا کہا، فاطمہ کتنی لمبی نماز پڑھے گی؟ تو رات بھر سوئی بھی تو نہیں ہے، اے فاطمہ تو رات بھر سوئی نہیں، اور اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی دعا۔ حضرت فاطمہ رو رہی۔ حضرت علی قریب میں آ کر کہا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے ابا کا واسطہ، یہ تو بتا پوری رات بھر تو جاگی ہے، اور یہ اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی دعا۔ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، علی آج میرا آخری دن ہے۔ کیا فرمایا؟ آج میرا آخری دن ہے، کل کی صبح ہوگی تو تمہیں فاطمہ نظر نہیں آئے گی، آج کی رات آئے گی تو تمہیں فاطمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، کیا کہنے لگے، فاطمہ ابھی تمہارے ابا کو جائے ہوئے 6 مہینے ہوئے، ابھی تو ہمارا وہ غم ٹھنڈا ہوا نہیں۔ ارے اللہ کے رسول کا وصال ہوا تو بتاؤ صحابہ غمگین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت علی فرماتے، ابھی تو تمہارے ابا کو جائے ہوئے 6 مہینہ نہیں ہوئے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں جا رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات فرمائی، کہا علی میں تمہیں ایک بات بتاؤں، رات کو میں سوئی تھی نا، تم کہتے ہو میں نہیں سوئی، لیکن میں تھوڑی دیر سو گئی تھی، میں نے میرے ابا کو خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، تمہیں کیا معلوم، میں نے رات کو میرے ابا کو خواب میں دیکھا، میرے ابا کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، ادھر کچھ ڈھونڈ رہے، ادھر کچھ ڈھونڈ رہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی، میں نے ابا کو پوچھا، ما تتفقد یا ابی، اے میرے ابا تم رات کو کیا ڈھونڈتے ہو؟ حضرت فاطمہ فرماتی، خواب میں میرے ابا نے کہا، بیٹی فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بات فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کل روزہ رکھ لینا۔ دیکھو اللہ کے رسول کیا فرماتے، فاطمہ کل روزہ رکھ لینا، سحری علی کے ساتھ کر لینا، افطار تو میرے دسترخوان پر ہونے والا۔ وہ حضرت فاطمہ نے جب یہ خواب بتایا اور کہا، علی کو کہا، بتاؤ میں نے سحری کی نا تمہارے ساتھ، تمہیں کیا معلوم جب میں سحری کرتی تھی تو میرا دل کہتا تھا کہ میرے شوہر کو جی بھر کے دیکھ لو، اس لیے کہ اب کے بعد میں شوہر کے ساتھ کھانے بیٹھنے والی نہیں ہوں۔ وہ حضرت فاطمہ میرے پیارو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جو دنیا کی عورتوں کی سردارن اور جنت کی عورتوں کی سردارن، وہ کیا کہہ رہی، میری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، وہ حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے، فرماتی ہے، وہ فاطمہ فرماتی ہے، علی میری 3 وصیت کو قبول کر لینا۔ علی میری کتنی وصیت کو قبول کر لینا؟ 3 وصیت کو قبول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے، سننا ابھی تو وصیت کرنے جا رہی ہے، حضرت علی قریب آتے، اتنے میں تو وہ 2 معصوم بھی آ جاتے۔ کون؟ میرے پیارو حسن اور حسین جب گھر میں آتے، فاطمہ رو رہی ہے، علی رو رہے۔ بتاؤ جب چھوٹے بچے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو روئیں گے کہ نہیں روئیں گے؟ میرے دوستو حدیث پاک تاریخ میں لکھا، حضرت حسن حضرت حسین دونوں چھوٹے بچے کبھی ابا کو پوچھتے، ابا اب روتے کیوں ہو؟ ابا کوئی جواب نہ دے۔ کبھی اماں کو پوچھتے، اماں فاطمہ تم روتی کیوں ہو؟ اماں کوئی جواب۔ آخر میں اماں کی زبان سے نکلا، میں جواب نہیں دے پاؤں گی، اور علی بھی جواب نہیں دے پائیں گے، جاؤ نانا کے پاس جاؤ، نانا تمہیں بتا دیں گے۔ وہ دونوں معصوم بچے حسن اور حسین کہاں جا رہے؟ ارے بولو کہاں جا رہے؟ ہمارے نبی کے روضے اقدس پر جا رہے، دونوں روئے جا رہے۔ اندر سے ہمارے نبی کی آواز آتی ہے، اے نواز حسن حسین میرے پاس تو کل بھی آ سکو گے، آج ماں کا چہرہ دیکھ لو، آج آخری دن ہے، ماں کا چہرہ جتنا دیکھ رہے معصوموں، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، میرا دیدار تو کل بھی ہو جائے گا۔ وہ حسن اور حسین دونوں آ کر کہتے ہیں، اماں کیا تم ہم کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ سوچو میرے پیارو، وہ حسن اور حسین کہتے ہیں، اماں چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ وہ اماں کیا کہتی، ہاں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے 3 وصیتیں کی۔ بولو کتنی وصیتیں؟ سب سے پہلی وصیت سننا، حضرت فاطمہ نے اپنا تڑپتا ہوا ہاتھ، سننا کانپتا ہوا ہاتھ، بخار سے بھرا ہوا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا اور کہا، علی مجھ کو معاف کر دینا، میں تمہاری بیوی بن کے رہی، معلوم نہیں میں نے تم کیا کیا زندگی میں کوتاہی کی ہوں گی، میں نے تم کو ستایا ہوگا، علی مجھ کو معاف کر دینا۔ حضرت علی تڑپنے لگے، تم نبی کی بیٹی ہو، مجھ سے معافی مانگتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، ہاں اگر تم نہیں معاف کرو گے تو قیامت میں اللہ بھی مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز کیا کی؟ اپنے شوہر سے معافی۔ دوسری بات کیا بتائی؟ کہا تمہیں جس سے شادی کرنا ہو کرنا۔ حضرت علی کو کہا، میرے جانے کے بعد جس سے شادی کرنا ہو کرنا، لیکن میرے معصوموں کا خیال رکھنا، میرے حسن اور حسین کا خیال رکھنا، ہاں یہ جب بڑے ہو جائے تو ان کے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا میں جانتی ہوں میرے ابا نے کہا تھا تم تو شہید ہونے والے ہو نا،
تم شہید ہونے والے ہو نا. اور حضرت فاطمہ کہتی ہے اپنے بیٹے حسین کو, اے بیٹے حسین تم شہید ہونے والے ہو, تم جس جگہ پر شہید ہونے والے ہو وہاں کی سرخ مٹی اللہ کے رسول نے میرے ہاتھوں میں مجھے دی تھی. میرے پیارے دوستو, اب تیسری وصیت کیا کر رہی, سننے جیسی بات, گناہ سے بچو, گناہ سے. حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے اپنے شوہر سے, کہتی ہے کہ علی دیکھو میرا انتقال ہو جائے گا, میرا جنازہ رات کو اٹھانا, میرا جنازہ رات کو اٹھانا, اندھیرے میں اٹھانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا زور میں آتے کہتے نبی کی بیٹی تم دنیا چھوڑ کے جاؤ گی, میں پورے مدینے کو جمع کروں گا, نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھے گا. حضرت فاطمہ نے فرمایا نہ علی, رات کے اندھیرے میں نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھانا, اس لیے کہ زندگی میں کسی مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں, میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے. میرے پیارو اب سننا, اور رات کا وقت, وہ مغرب کا وقت اور اذان کا ہونا, اور حضرت فاطمہ کا آسمان کی طرف دیکھنا اور مسکرا دینا. حضرت علی نے کہا فاطمہ تم تو مسکراتی ہو, کہا اس لیے مسکراتی ہو میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے. میرے پیارو مغرب کا وقت ہونا, حضرت فاطمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آنکھیں بند ہو گئی. رات کا وقت ہوا, جنازہ اٹھنے کا ٹائم آیا. بس یہ بات میرے دوستو آخری بات ہے, سن لو اور فیصلہ کرو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے. جب حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آیا, میرے پیاروں لکھا ہے کہ کچھ لوگ تو جمع ہو ہی گئے اور جنازہ اٹھنے کا ٹائم آ گیا. اور میرے پیاروں جنازہ اٹھا جا رہا ہے, حضرت علی روئے جا رہے ہیں, صحابہ رو رہے, اور وہ دو معصوم کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. میرے پیاروں آپ ہی بتاؤ حضرت حسن اور حسین پر کیا گزرتی ہوگی. تاریخ میں لکھا کہ جب جنازہ اٹھا ہے دونوں اپنے ماں کے جنازے کے کندھے, جنازے کے پائے کو پکڑ کر دونوں کی زبان پر یا اماں ارجی, ایسا جملہ ہے, یا اماں ارجی, اے میری ماں جا کے واپس آ جانا, اے میری ماں جاتی ہو جانا لیکن جلدی واپس آ جانا. یہ دونوں یہ جملہ کہہ رہے, یا اماں ارجی, اے ماں واپس آنا. کرتے کرتے میرے پیاروں قبر کو کھود دیا گیا. اور جب حضرت فاطمہ کا جنازہ, او ہو میرے پیاروں, حضرت فاطمہ کا جنازہ جب اندر جا رہا ہے, سننا میرے پیاروں, حضرت فاطمہ کا جنازہ اندر جا رہا, حضرت علی وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے, اور روتے روتے ایک جملہ کہتے, فاطمہ میں تجھے راضی نہ کر سکا لیکن تو نے مجھ کو راضی کر دیا. اے فاطمہ میں نے تجھ کو راضی نہ کیا لیکن تو نے مجھے راضی کر دیا. وہ حضرت علی قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے. میرے دوستوں جب جنازہ اندر جا رہا, جنازے کے دونوں پائے کو ایک طرف حسن اور حسین نے پکڑ لیا اور کہا اماں, اے میری اماں, اے میری اماں اندر نہ جا, میری اماں اندر نہ جا. دونوں بچوں کا آواز لگانا. ایک صحابی قریب میں کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر. بولو کیا نام ہے. ان کی زبان سے کیا نکلا جب یہ منظر دیکھا کہ علی رو رہے, حسن اور حسین ماں کے پاؤں کو پکڑ پکڑ کے رو رہے, وہ ابو ذر کی زبان سے ایک جملہ نکل آیا, یا قبر اتدری من التي جئنا بها اليك هذه بنت رسول الله هذه زوجة علي هذه ام الحسنين. حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے نکلا, اے قبر تجھے معلوم ہے کس کا جنازہ, یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے, یہ حسن حسین کی ماں کا جنازہ ہے, ارے یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے. اے قبر تجھے معلوم ہے کتنی بڑی عورت کا جنازہ ہے. میرے دوستوں تاریخ میں لکھا, حضرت ابو ذر نے اتنا کہا, قبر سے آواز آئی, یا ابا ذر, اے ابو ذر, ھذا لیس بیت حسب ولا نسب, ھذا بیت العمل الصالح. آواز ہے ابو ذر, یہ قبر ہے قبر. یہاں رشتہ داری مت گناؤ, یہاں یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر آئے ہو. میرے دوستو اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی. بولو فاطمہ کے لیے تھی. یہ آواز کس کے لیے تھی میرے پیارو, یہ ہمارے لیے آواز تھی. میرے دوستو میں بھی قبر میں جاؤں گا نا, ارے بولو نہ جاؤں گا نا, آپ بھی قبر میں جاؤ گے نا. میرے دوستو اگر قبر کے اندر سے حضرت فاطمہ کو یہ کہا جاتا ہے, یہاں یہ مت گناؤ کہ نبی کی بیٹی ہے, یہاں یہ مت بولو کہ علی کی بیوی ہے, یہاں مت بولو کہ حسن اور حسین کی ماں ہے, او میرے پیارو مجھے اور آپ کو بھی قبر میں جانا ہے. کیا کریں گے ہم لوگ قبر میں میرے پیارو.